چین اور انڈیا کا 15 ارب سے لے کر 20 ارب ڈالر کی بائلیٹرل ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ہم نے جو $500 بھی نہیں کرتے ہیں، ہماری جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی 5 کروڑ کی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے 50 کروڑ کی بھی ہم کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہماری دو طرفہ ٹریڈ جو ہے چین کے ساتھ بھی، ہماری ایران کے ساتھ ایسی نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ ایسی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ایسی نہیں ہے، ہماری ترکی کے ساتھ ایسی نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے عزیز ترین دل سے، جان سے، جگر سے جو پیارے ملک ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے جو اتنی انڈیا کی ہے۔ انڈیا کی ٹریڈ کا آدھا بھی نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کو یوں رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی، یہ ہم اس ملک کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہے یہاں پر گاہک؟ تو اس طرح کی صورتحال میں تو آپ ملک کو نہیں چلا سکیں گے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس سرزمین کے لوگ ہم ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں۔ کہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈکٹیشن لے کر قانون سازی کریں گی، اور اداروں کو پہلے کیا کیا تھا آپ نے؟ یہ جو اتھارٹیز بنائی ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ اوگرا والا بولتا ہے کہ جی ہم پیٹرول کی دنیا میں گھٹ رہی ہوتی ہیں، اوگرا والا کہتا ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا آگیا نیپرا والا، وہ اپنے طرح کرتا ہے۔ پھر آپ کا آگیا وہ جو بجلی کے بل بڑھاتا ہے، جو پھر گیس کے بل بڑھانے والے آ جاتے ہیں۔ آپ کے روزانہ وہاں سے فرمائش آتی ہے، یہ ادارے کام کرتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے ماتحت ہو کر، اور آپ کو جو ہے چونا لگاتے رہتے ہیں۔ صرف حکمران خوش رہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اجازت ہوتی ہے کہ لوٹ مار کرو، یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اس میں لوٹنے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوٹ مار کرتے ہیں سارے کے سارے، اور اب سے پاکستان تب سے لے کر اب تک جو ہے لوٹ مار کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوا ہے لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 760 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے پھر بابا نجمی یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہمارے دوست ہیں۔ بے نظیر کے دور میں آٹے کی قیمت 7 روپے ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے بڑی نظم لکھی، بی بی رانی بڑا انیر، اٹا 7 روپے سیر۔ اب بتائیں جناب، 7 روپے کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس تیزی سے جا رہے ہیں نا انحطاط کی طرف، زوال کی طرف، خرابی کی طرف، اور اندھی لوٹ مار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اشرافیہ اندھی لوٹ مار کرتی ہے۔ جو لوگ ایک دن اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتے، وہ پھر اربوں اور خربوں کے مالک پاکستان غریب ہو جاتا ہے۔ ہمارا دنیا کا اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، میں پھر ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جی ہمارا تفتان بارڈر سے اور جیونی سے لے کر اواخان تک اور گلگت بلتستان کی پہاڑیوں اور چوٹوں تک ایک ایک انچ جو ہے وہ دنیا کا قیمتی سرزمین ہے۔ آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ دولت کے انبار کما سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے دہشت گردی کمائی، پھر دہشت گردی کے آپ اس کو ختم کرنے کا آپ نے وہ لیا، اس کو کمایا آپ نے۔ یہ آپ کا وہ تھا، یعنی خوف، ڈر، دہشت، یہ ہماری ایسٹس تھے کہ ہم نے ان کو پال کر رکھا ہوا تھا، اور پھر آخر ختم کرنا پڑا۔ پھر یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ بات تو ہم مانتے ہیں نا کہ انہوں نے رد الفساد کے ذریعے، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے آپریشن ضرب عضب کے تحت اس کو ختم تو کیا نا۔ کیا پہلے کہ ہمارے جو حکمران تھے اور خود جو صدور اور وزراء اعظم تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جنرل پرویز مشرف کیا کر رہے تھے؟ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جی، کولیٹرل بچوں، اس مدرسے کے بچے بھی مر رہے ہیں، اور ایک دو دہشت گرد تھا وہ بھی مارا گیا۔ تو ہم صفایا نہیں کر پا رہے تھے، ان لوگوں نے آ کر صفایا کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کو پہلے ہمارے حکمرانوں نے دہشت کو اور خوف کو اور ڈر کو بیچا۔ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، کیا ہوا ہے مصر کے ساتھ؟ دنیا کا اتنا شاندار فرٹلائز ملک ہے، جتنا فرٹائل زمین ہے اس کی، جس طرح سے اس کے وسائل تھے، جس طرح سے اس کے قدرت نے اس کو مالا مال کیا ہوا تھا، وہ بیچارہ کہاں ہے اب اس وقت؟ IMF کے ملازمین جو ہیں وہ جاتے ہیں، ہٹ مین جاتے ہیں اور جا کر تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ چلیں وہ امریکی کتابیں پڑھیں نا، جن میں بتایا جاتے ہیں کہ ان کے ہٹ مین جا کر کیا کرتے ہیں، ملکوں کو، حکومتوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو مسودہ قانون لایا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سوورن اسٹیٹ کے دائرہ کار سے ایک آپ کے جو مین مرکزی بینک ہے آپ کا، جو آپ کا اسٹیٹ کا بینک ہے، جو ریاست کا بینک ہے، اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی مدت بنائی جا رہی ہے 5 سال کے، گورنر 5 سال کے لیے ہوگا۔ پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو قرضہ جاری نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اس لیے کہ آپ کو وہ قرضہ نہیں دے گا، اور قرضے کے لیے جو
آپ کو دیکھنا پڑے گا IMF کی طرف, ورلڈ بینک کی طرف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف, ان کی طرف جا کر قرضے کے لیے دیکھنا پڑے گا. جب وہ اپنی شرائط پر دیں گے, شرائط ایسی ہوں گی جو آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. جب آپ پورا کریں گے تو آپ کے اوپر قرضوں کا مزید بوجھ پڑے گا, پھر آپ ری پے نہیں کر سکیں گے. جب ری پے نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دیوالیہ قرار دے دی جائے گا. دیوالیہ قرار دے دیا جائے گا تو پھر آپ پر سینکشن لگا دی جائیں گی, پھر آپ پر پابندیاں لگا دی جائیں گی. نہ آپ امپورٹ کر سکیں گے, نہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو نئی فرمائشیں آئیں گی کہ فلاں چیز جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ کی فلاں چیز جو آپ کی صلاحیت ہے, اس سے دستبردار ہو جاؤ, ہاتھ اٹھا لو. پھر پڑوسی ملک آپ کے جو ہے دشمن ہیں, دوست ہیں, کیسے ہیں, وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے, جناب ہٹائیں 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 ہٹائیں, یہ غیر ذمہ دار ملک ہے جو ڈیفالٹ کر چکا ہے, ہٹائیں اس سے سب چیزیں, اس سے لے لیں, چھین لیں سب کچھ. اب پھر آپ سے سب کچھ چھینا جائے گا. پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اندھیرے میں, ایک خطرناک صورتحال میں. اس بل کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفالٹ کرنے کے بعد ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرا ایک سنگین قسم کا خدشہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں فیل اسٹیٹ ہونے کی طرف. پھر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا, نہ آپ کے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا. آپ تو ویسے ہی اشارے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جناب ہمیں اشارہ آئے تو ہم یہ کام کریں گے. ایران کے ساتھ ہم نے گیس پائپ لائن بچھائی تھی, میرے سامنے کہا تھا اور سوال کیا تھا, میں نے بات کی تھی, ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا جناب نواز شریف صاحب کی, انہوں نے پوچھا تھا شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم سے کہ جناب ہم کیا یہ صورتحال, انہوں نے جی ایران پر تو پابندیاں ہیں, سینکشنز ہیں, ہم ایران کے ساتھ یہ تو ڈیل نہیں پوری کر سکتے ہیں, یہ ہمارے مسائل. تو ہمارے لوگ تو خود انتظار میں رہتے ہیں کہ سینکشنز آئیں اور ہم آرام کر کے بیٹھ جائیں, پڑوسی کے ساتھ حالات